حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے روضے کے بالکل سامنے کھڑا ہوں. وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. یہ حضرت امام حسین کی جو قافلہ ہے اس کے علمدار بھی تھے. ان کے ہاتھ میں علم بھی تھا، جو ان کا چھوٹا سا قافلہ تھا، اس کو فوج تو نہیں کہہ سکتے، اس کا علم بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا. تو ان کو عباس علمدار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کربلا کی تاریخ میں. یہاں پہ بھی ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، یہاں پر اپنی دعائیں مانگتے ہیں، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی ذریع ان کا روضہ، یہاں پہ ان کی ایگزیکٹ اس جگہ پہ شہادت ہوئی تھی. بہت جذباتی داستان ہے ان کی شہادت کی کہ ان کی بھتیجیاں جو تھیں، یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو بچیاں تھیں، چھوٹی بچیاں اور چھوٹا بچہ 6 ماہ کا، اس کو پیاس لگی تھی. اس کا پانی لینے کے لیے جو ہے وہ خیمے سے حضرت عباس نکلے تھے، اور یہ مشکیزہ جو ہے یہ سمبل ہے ان کی شہادت کا، وہ لے کر نکلے تھے. اور پہلے جو ہے وہ جو لشکر تھا دشمنوں کا، انہوں نے بازو شہید کیے اور اس کے بعد ان کو شہید کیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق کچھ بتائیے. حضرت عباس علیہ السلام جو ہے وہ واحد شہید ہے جن کے جائے شہادت پہ ہی ان کا دفن ہو گیا. جب دونوں ہاتھوں کو قلم کر کے یہاں پہ جب شہید ہونے والے تھے تو امام حسین کے سرانہ پہ آئے، تو امام حسین سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے جو ہے یہ خیمگاہ میں اٹھا کر مت لے جائے، اچھا یہ مجھے یہاں رکھیں. یعنی حضرت عباس علیہ السلام ہر مشن میں کامیاب ہوتے تھے، کوئی ان کے لیے مشکل میں نہیں. پانی لانے کے مشن میں ہاتھوں کو تو قلم کیا، شہید ہوئے، مگر پانی نہ لا سکا. تو انہوں نے کہا میں جو ہے سکینہ اور رقیہ کے منہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. حضرت عباس کو کہا جاتا ہے باب الحوائج، جو بھی بڑی حاجت ہے، بڑے امراض ہیں، یہاں پہ لوگ اپنے حاجت اپنا مرض کو دور کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ان کی قبر جو ہے، کچی قبر جو ہے، اس کے ارد گرد پانی طواف کرتا ہے. ہاں یہ معروف ہے. یہ جو نہر القمی یہاں سے آتے، وہ یہاں کے قبر سے گزر کے نہر جو ہے یہاں پہ چلی جاتی ہے، مگر یہاں پہ نہر جو ہے غائب ہے، ابھی پہلے کی طرح نہیں ہے. حضرت عباس کے روزے پہ آپ جوتے اکٹھے کرتے ہیں، تو یہ آپ کو جاب کیسی لگتی ہے؟ کل فخر و اعتزاز. ہم فخر اور اعزاز کے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں. ہمیں اس چیز پر فخر ہے. ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں بیسکلی امام حسن عصری اور امام علی نقی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، ان کی قبر مبارک سے. اور یہاں سے بیسکلی جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ داعش کے خلاف جو جنگ کا آغاز ہوا جب اس روزے کو جو ہے وہ اٹیک کیا داعش کی طرف سے. بڑی ہسٹورک جگہ ہے یہ، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی. عراق کے اندر داعش اور عراقی فورسز کے حملوں اور ان کے درمیان جنگ کو لے. آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ داعش کا کیا تعلق ہے اس روزے سے، داعش کے خلاف جنگ کا؟ بعد الحادثه صارت یہاں پر قبا، اطہر اور مینار شہید کرائے گئے تو یہاں لوگوں میں غم و غصہ پھیل گیا. اس وقت داعش پورے شہر پر تقریباً کنٹرول کر چکا تھا. یہ 2006 کی بات ہے. ان کے منہدم ہونے کے بعد لوگوں میں داعش کے خلاف نفرت پھیلنی شروع ہو گئی اور داعش والے اصل روپ میں آ گئے، جس کو لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے اسلامی اساسوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اہل بیت اور دیگر کے مزاروں کو گرا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. ولكن حاليا الوضع امن ومستقر بعون الله تعالى. یہاں پہ جو ہے وہ پاکستانی فیملی کا آئی بھی، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیسا لگا جی عراق کا؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم لوگ جو ہے نا یورپ میں رہتے ہیں. اچھا. اور والدہ چل نہیں لیکن آپ ہیں پاکستان سے ہیں، مگر یہ کہ اتنی خوفناک صورتحال کے بعد بھی ہم لوگ یہاں پر زیارت پہ آئے ہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے کو لے کر. تو یہ آئی تھنک یہ موت ہے اس دہشت گرد آئیڈیالوجی کی، جو یہ سوچتے ہیں کہ دھماکے کر کے اور قتل و غارت کر کے لوگوں کو اہل بیت سے اور رسول خدا کے خرانے سے دور کر دیں گے. یہ محبت کا گھر ہے اور اس میں محبت بانٹی جاتی ہے اور دشمن ہمیشہ ناکام رہے گا انشاءاللہ. میں نے اس حرم کو دھماکے کے فوراً بعد بھی دیکھا. ہزاروں من ملبہ تھا جو اس حرم کا یہاں جمع ہوا تھا. لیکن میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک روزہ گرایا، میں نے دیکھا لوگ تبرکتاً اتنی سی مٹی بھی کوڑے میں نہیں پھینکی، اور لوگ تھیلیوں میں پوری دنیا لے گئے. کوئی امریکہ لے گیا، کوئی پاکستان لے گیا.